اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ الفیل 5 آیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ 5 آیات ہیں سورۃ الفیل کی، مشہور و معروف آیہ کریمہ سورہ ہے، اور تقریباً جو ہے وہ بچے بھی کی زبان زد رہتا ہے یہ سورہ، ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہ کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ فی فرائضہ الم تر کیف فعل ربک شہد لہ یوم القیامۃ کل سہل وجبل ومدر بأنہ کان من المصلین، ٹھیک ہے، کہ جو شخص اپنے فرائض میں، اپنے واجب نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا، سورہ فیل کی، تو خدا بند عالم کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہر سہل و جبل، یعنی ہر جو ہے وہ کیا ہے، ہر چیز، یعنی ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کائنات کی، چاہے وہ پہاڑ ہو، ہموار زمینیں ہوں، جو کچھ ہے وہ سب کے سب جو ہے کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ پروردگار یہ نماز پڑھنے والوں میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ وَيُنَادَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادٍ، اور قیامت کے دن ایک منادی اس کے لیے خاص ندا دے گا کہ صدقتم علی عبدی قبلت شہادتکم لہ وعلیہ، کہ اے زمین و آسمان اور ان کے نیچے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اے ذرات جو تم نے گواہی دی ہے، اس کے حق میں میں نے وہ گواہی اس کے حق میں تمہاری قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ ادخلوہ الجنہ ولا تحاسبوا فإنہ ممن احبہ اللہ واحب عملہ، اور اسے جو ہے وہ جنت میں لے جا کر داخل کر دو کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ، بڑی مطلب فضیلت ہے۔ اس طریقے سے کتاب مجموع البیان میں ہے، روایت ہے کہ من قرأہ عافاہ اللہ ایام حیاتہ من المسخ والقذف، کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو خدا بند عالم اسے مسخ ہونے سے محفوظ رکھے گا، قذف ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ واضح انشاءاللہ، چونکہ خود فیل یعنی جو ہاتھی جس کے نام ہے، اس کے بارے سے روایت وارد ہوا ہے کہ یہ مسخ شدہ حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جماعت تھی کہ جو یعنی لیوات پہ بہت زیادہ زور دیا کرتی تھی، ہے نا، یعنی ہر غیر جاندار چیز سے جو کیا ہے یہ یعنی لیوات کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، تو خدا بندہ نے اس کو مسخ کر دیا تھا۔ تو خدا بندہ اگر کوئی شخص اس سورہ کی مسلسل تلاوت کرتا ہے تو خدا بندہ اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا اس چیز سے۔ واضح انشاءاللہ، جی۔ معنی بھی بہرحال ظاہر ہے انشاءاللہ کہ مشکل نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی استفہام انکاری، یعنی مطلب آپ نے دیکھا ہے، نہیں، یہ بات واضح ہے، ہاں۔ الم تر کیف یعنی کہ آپ نے نہیں دیکھا، مطلب کیا ہے کہ آپ نے یقیناً دیکھا ہے یہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ یعنی ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک، کیا برتاؤ کیا، ٹھیک ہے۔ الذین قصدوا تخریب الکعبہ، یہ کون لوگ تھے؟ یہ ابرہہ اور اس کے لشکر، کہ جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے یہ کوشش کی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، خدا نخواستہ۔ وقعدوا معهم فیلا لہدمها، اور اس زمانے میں بہرحال اسلحے کے طور پر اسی ہاتھی کو لے کر جو کیا ہے آئے تھے، اس ان کو اصحاب فیل، ہاتھیوں والا لشکر بعد میں کہا جاتا ہے۔ اس کے پس منظر میں بھی واقعہ ہے کہ سنا ہوگا آپ نے کہ دراصل جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو خانہ کعبہ کا بہت زیادہ قصد کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم وہ بادشاہ وقت تھا ابرہہ، ہماری طرف کیوں نہیں جو دھیان دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس نے پہلے تو کوشش کی کہ ہم بھی اس طرح کا، اگر یہ گھر ہی کی بات ہے تو اس میں کتنا خرچ آئے گا، ہم بھی ایک 4 دیواری بنوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اس کو چھوڑ کر یہاں آئیں گے۔ لیکن وہ بنوایا اس نے، کسی نے کوئی اہمیت نہ دی، پھر بھی لوگ جانے لگے۔ تو بہرحال اس نے جو ہے کیا ہے چاہا کہ اب اس کو ختم ہی کر دیں، تب جا کر لوگ یہاں آئیں گے۔ اس وجہ سے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ جو ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، حبشہ سے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور کیا پروردگار عالم نے ان کی قید کو، یعنی ان کی چال کو، ٹھیک ہے، فی حدم ہے، یعنی خانہ کعبہ، فی حدم الکعبہ، کعبہ کے ہدم کرنے میں جو انہوں نے چال چلی، کیا پروردگار عالم نے اسے فی تضلیل، اسے جو کیا ہے
وہ ضائع نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا، ٹھیک ہے، بیکار نہیں کر دیا جو انہوں نے چال چلی تھی. بے ان اہلکہم و اسمہا، یعنی کیسے؟ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب فیل تھے ان کو ہلاک کر دیا. و اسم الکعبہ، اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اسی طریقے سے بچا لیا. بتا دیں انشاءاللہ اس طریقے سے کہ آج بھی لوگ جو خانہ کعبہ کو حج کے لیے حج پہ جا رہے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. تو یہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو کیا ہے بیکار نہیں کر دیا، ضائع نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، کیسے ضائع کیا؟ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے ابابیل نامی پرندہ جو کیا ہے بھیج دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، ان پر ٹھیک ہے اڑتی ہوئی ابابیلوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. جماعات لا واحد اللہ، آئی ابابیل کہہ رہے ہیں، ہاں نہیں، ابابیل کہہ رہے ایسی جمع ہے جس کی کوئی واحد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، ایک معنی یہ. اور جمع و ابالا، یا پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں اصل میں اس کی مفرد جو ہے ابالتن ہے اور اس کی جمع ہے ابابیل. او ابولو کا عجول جیسے کہتے ہیں، بروزن عجول، ٹھیک ہے. او ابیل کا سکیت الخطۃ من الطیر. بعض انشاءاللہ تو بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مطلب اس کا مفرد نکالے، واحد نکالے، اور بعض نے کہا کہ اس کو بند کر دیجیے گا ذرا سا. بعض نے کہا کہ ابابیل ایسی جمع ہے کہ جس کی کوئی جو ہے کیا ہے واحد ہی نہیں ہے. بعض انشاءاللہ. ہاں، والتنکیر للتعظیم، تھوڑا اس کو غور کیجیے گا. کہہ رہے کہ یہاں پر جو نکرہ ہے کس کے اوپر؟ ابابیل کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے نا. ہاں، یہ کس لیے ہے؟ کہہ رہے یہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے. کبھی کبھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی اس کو مفرد چھوڑ دے، اس کو نکرہ بیان کیا جاتا ہے. اور تحقیر لصغر جثتھا، یا پھر یہ کہ اس کو اس لیے بھی نکرہ پیش کیا بیان کیا گیا تاکہ اس کو بہت چھوٹا سا پرندہ تھا ہے نہیں، تو اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ مطلب دیکھو کہ یہ اتنا چھوٹا پرندہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جب مصلحت چاہی تو ہم نے اس چھوٹے پرندے سے ہاتھی جیسے کو جو کیا ہے ہاتھی اور ہاتھی والوں کو پوری جماعت کو ختم کر دیا. بات واضح انشاءاللہ. تو تنکیر کا دونوں فائدہ، تنکیر کا بھی تعظیم کا بھی فائدہ دیتا ہے، کبھی تحقیر کا بھی فائدہ دیتا ہے. بات واضح. لصغر جثتھا ہے، یعنی یہ ابابیل جو پرندے ہیں تو بہت چھوٹے تھے ہے نہیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اچھا یہ کرتی کیا تھیں؟ یہ کرتی یہ تھیں کہ ان پر پھینکا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، ہاں ان پر پھینکا کرتی تھیں بحجارۃ من سجیل، ایسے کنکریوں کو، ایسے پتھروں کو کہ جو سجیل سے، یعنی جو مٹی کے تھے، مٹی کے بنے ہوئے، یعنی اس کو پتھر بھی نہیں کہیے آپ، سمجھ رہے؟ ہاں. تین متحجر معرکن، ٹھیک ہے، ایسی مٹی کہ جو پتھر کی شکل کی ہو، اور معربن، اور جو کیا ہے وہ مطلب یعنی کیا معنی کرا جائے معربن، کہ اس پر جو ہے وہ کیا ہے بنی کوئی شکل وغیرہ جو ہے کیا ہے نہیں بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ ہاں ایک معنی اس کا معرب کا واضح اور اشکار بھی کیا گیا ہے، یعنی ایسا پتھر، ٹھیک ہے، کہ جو ایسی مٹی کا پتھر کے جو واضح اور آشکار تھا. سنگ گل اس کو فارسی میں کہتے ہیں، یعنی مٹی کا پتھر. وقیل من اسجلہ، یعنی ارسلہ کان فی منقار کل طیر، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سجیل کیا ہے، یہ اسجلہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے کیا ہے کان فی منقار کل طیر حجران اکبر من العدسہ واصغر من الحمصہ فیرمی الرجل بحجر فی راسہ فیخرج من دبرہ، ٹھیک ہے. اور کہا گیا کہ یہ ہر پرندے کی چونچ میں جو ہے وہ 2 پتھر تھے. ان کا سائز کیا تھا؟ سائز یہ تھا کہ یہ دال سے تھوڑا سا بڑے، ٹھیک ہے، اور چنے سے بھی چھوٹا، سمجھ رہے ہیں؟ اکبر من العدسہ، دال کے دانے سے بڑا، ٹھیک ہے، وہ اصغر من الحمصہ، اور چنے کے دانے سے چھوٹا. سوچئے ظاہر سے جو چھوٹا سا پرندہ اس میں 2 پتھر اگر لیے ہو تو اسی سائز کا پتھر ہو سکتا ہے. فیرمی الرجل بحجر فی راسہ، تو وہ کیا کرتے تھیں کہ وہ پرندے جو کیا ہے انسانے کے اوپر جو کہ اس کے سر کے اوپر جو پتھر ٹپکایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، فیخرج من دبرہ، تو وہ نیچے سے نکل جایا کرتا تھا. بات واضح انشاءاللہ. فجعلہم کعصف مأکول، یہاں تک کہ ان کے اس طریقے سے اس مثال کے بن گئے وہ کہ جیسے کہ
کھایا ہوا جو بھوسا ہوتا ہے چوپایوں کا، اس شکل کے یہ لوگ جو ہے وہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دے دیا، بنا دیا کیسا؟ چبائے ہوئے بھوسے کی مانند. ٹھیک ہے. کورقن کورق زرع اکلہ الدواب. ٹھیک ہے. ایسے زراعت کا ایسا پتا جس کو دواب نے، جس کو چوپائے نے چبا لیا ہو، تو کیسا؟ اس کو ہم لوگ پتہ ہے بھوسا کہتے ہیں، ہے نا، اس نکل جاتا ہے اس طریقے. وراثت ہو بات انشاءاللہ. اور روس اس کے مطلب وہ ہاں گوبر وغیرہ کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. اور وقع فیہ اکال من الدود اے دمرہم. یا پھر یہ کہ ایسا بھوسا جو ہم لوگ عام طور سے بولتے ہیں، جیسے لکڑی ہوتی ہے، اگر اس میں وہ لگ جائے، لکڑیوں میں جو عام طور سے لگتا ہے دیمک وغیرہ، تو کیسے وہ ایک دم سے جو چور نکلتا ہے، اسی کو اس طرح سے کر دیا تھا. بات ان شاء اللہ. جی اس سورے کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر ایک ساتھ جو ہے وہ، چونکہ آج کچھ خاص مطلب اس میں روایت نہیں ہے، بس اسی واقعے کو ذکر کیا جائے. دوسرا سورہ ہے سورۃ القریش. بات ان شاء اللہ. جی اس سورے کی تلاوت کا ثواب جہاں تک ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، قال من اکثر قراءته لإیلاف قریش بعثہ اللہ یوم القیامت علی مرکب من مراکب الجنہ حتی یقعد علی مواعد النور یوم القیامہ. ٹھیک ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے سورہ قریش کی تلاوت کیا کرے تو خدا بند عالم اس کو اجر یہ دے گا کہ اسے قیامت کے دن ایک جنت کے مرکبوں میں سے ایک، جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری پر، ٹھیک ہے، سوار کر کے اسے مبعوث کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس سواری پر سوار رہے گا جب تک کہ وہ نورانی، قیامت کے دن جو نورانی دسترخوان ہوگا ان میں سے جا کر کسی دسترخوان پر نہ بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہیں بات واضح انشاءاللہ. جی اس طریقے سے کتاب مجموع البیان میں ہے، ارشاد فرمایا نبی نے، من قرأها اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من طاف بالکعبہ واعتکف بها. جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے تو خدا بند عالم، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے 10 گنا اسے ثواب دے گا کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی اب تک طواف کیا ہے اور اس میں اعتکاف کیا ہے. سوچیں ابھی قیامت کی کتنی تعداد ہوگی، اور انسان کو پڑھے تو اس کا اتنا 10 گنا ثواب ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. ہاں ٹھیک. اور یہ معنی دیکھیے اس کا، کہہ رہے لإیلاف قریش. ٹھیک ہے. مصدر آلفہ بالمد، مصدر آلفہ بالمد یؤلفہ متعلق بمحذوف کا اعجب بإیلافہم او بقولہ فلیعبدوا او بما قبلہ لما روی انہما سورۃ واحدہ یجعلہم کعصف لأجل. ٹھیک ہے. لإیلاف قریش، یہاں کہہ رہے کہ قریش کی الفت کے لیے، قریش کی الفت و محبت میں، یہ معنی بھی کہہ سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ قریش جو کیا ہے کہ عادت کی خاطر، کیونکہ ان کو عادت تھی، عادی تھے وہ. یہ کیا ہے؟ کہہ رہے مصدر و آلفہ، یہ جو ایلاف ہے یہ مصدر ہے کس کا؟ آلفہ کا، بالمد، مد کے ساتھ پڑھنا ہے، الف کے اوپر مد ہوگا. ٹھیک ہے. آلفہ یؤلفہ متعلق بمحذوف، اور یہ جو ہے کیا ہے؟ مؤلف ہے، چونکہ جار مجرور ہے، لام حرف جر، ایلاف مجرور، جار مجرور کے لیے متعلق چاہیے. اب جی تو متعلق کس سے ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر متعلق جو کیا ہے؟ محذوف ہے اس کا. نہیں، یہ اعجبو، ہاں تعجب کیا، اعجبو بإیلافہم، ایک مقدر ہو سکتا ہے یہاں پر. او بقول فلیعبدوا، بعد میں جو فعل ہے نا، فلیعبدوا رب ھذا البیت، تیسری آیت میں، پھر یہ تو اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، یہ جار مجرور. ہاں اور مصدر الف بالمد یؤلف متعلق بمحذوف. نہیں، یہاں تک بات یہاں ختم ہو جائے گی، یہ یہاں متعلق نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے اس طرح پڑھنا ہے، لإیلاف قریش مصدر، یہ جو ایلاف ہے یہ مصدر ہے کس کی؟ آلفہ کی. اس کو بالمد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں آلفہ یؤلفہ، ٹھیک ہے، ایلاف، یہ فعل بتا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. ہاں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جار و مجرور جو ہے یہ ایلاف یہ متعلق ہے کس سے؟ محذوف سے. اب وہ محذوف کیا ہے؟ ہاں یا تو آجبو ہے، ٹھیک ہے، آجبو بإیلافہم، یہ لوگوں کو تعجب ہوا کس کے؟ ان کے ایلاف سے، ٹھیک ہے، ان کی عادت سے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ کچھ سال بھر کچھ بزنس نہیں کیا کرتے تھے. اس کو بتایا تب جا کے بات سمجھ میں آئیے. یہ قریش والے کیا کیا کرتے تھے؟ سال بھر بیٹھ کے کھاتے تھے، صرف 2 سفر کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، سردیوں میں اور گرمیوں میں. اب ہاں گرمیوں میں شام کے سفر پہ جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور سردیوں میں جو ہے یمن چلے جایا کرتے تھے. مطلب ان شاء اللہ بس وہی جو کما کے لایا کرتے تھے اسی کو بیٹھ کر سال بھر کھایا کرتے تھے. اور ان شاء اللہ تو گرمیوں میں گرمیوں میں شام کے سفر کے عادی تھے اور سردیوں میں یمن کے سفر کے عادی تھے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے ان پر یہ رحم کیا کہ یہ جو سفر وغیرہ کر کے زحمت اٹھایا کرتے تھے یہ سب سارا سفر ختم کر دیا، اور خانہ کعبہ جیسی نعمت کو ہے نا اس پر حج واجب وغیرہ کر کے اب یہ قرار دے دیا کہ پوری دنیا اب جو ہے ان کے یہاں آتی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی یہ لوگ بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں. کبھی آپ کو کسی ملک میں سعودی کا کاریگر نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ جا کے وہاں پہ کام کر رہا ہے، نہیں، پوری دنیا وہاں جاتی ہے. تو آج بھی دیکھیں حج کی غرض سے سب پوری دنیا وہاں جاتی ہے. اب یہ رہا کہ اب شام و یمن والے کہ جہاں یہ لوگ جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، نہیں، اب وہ سب کیا ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے آتے ہیں. مطلب ان شاء اللہ تو یہ تو اب یہاں پہ آپ بات سمجھیے. اب کو ایک فرق دیکھیں لإیلاف قریش، قریش کی محبت میں ہم نے کیا کیا کہ جو کہ سردیوں گرمیوں میں سفر کیا کرتے تھے ہم نے ان کو خانہ کعبہ جیسی نعمت عطا کر دی کہ وہیں پر لوگ جو کہ حج کے لیے آیا کرتے ہیں، اور اب ان کو زحمت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. بات واضح؟ اب یہ کہہ رہے کہ یہ جو ایلاف ہے یہ کلمہ ایلاف جار و مجرور یہ متعلق کس سے ہے؟ کہہ رہے 3 باتیں ہیں اس میں. یا تو یہ متعلق ہے آجبو سے، ٹھیک ہے، ہاں، بإیلافہم، او بقول فلیعبدوا جو کہ بعد میں یہ فعل ہے اس سے متعلق ہے، او بما قبل ہو، یا پھر یہ قول یہ بھی تو ہے نا کہ سورہ فیل اور سورہ قریش یہ دونوں ایک ہی سورے ہیں، ہے نہیں؟ جس طریقے سے اس سے پہلے کیا تھا سورہ ضحیٰ اور سورہ نشرہ. ان شاء اللہ جی. اب جب یہ تو او بما قبل ہو، یا پھر یہ کہ نہیں یہ جو ایلاف ہے یہ اس کے ماقبل سے محذوف، چونکہ دونوں ایک ہی سورہ ہیں تو اس سے پہلے جو فجعلہم کا اسم کا ہے جعلہ، کیونکہ فعل جار مجرور میں مشہور یہ ہے کہ وہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں، تو کہا کہ او بما قبل لما روی انہ سورۃ واحدہ، ایک روایت ہے کہ یہ دونوں سورے ایک ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی گویا کہ یہ معنی جعلہم کا اسفن، ٹھیک ہے، ان کو قرار دے دیا اس کے لیے کس طریقے سے ان کو بھوسا کی مانند قرار دے دیا لإیلاف قریش، قریش کی محبت میں، مطلب انشاءاللہ تاکہ یہ خانہ کعبہ کو نہ تباہ کر سکے، خانہ کعبہ اپنے حال پر باقی رہے. اب جو ہے کیا ہے لوگ خانہ کعبہ کے حج کے لیے آیا کریں اور اسی سے ان کی کمائی ہو اور ان کو کہیں سفر میں جانے کی ضرورت نہ ہو. بتا دے بھائی جی. فجعلہم کعصف لأجل، ان کو بھوسا بنایا، ختم کیا اصحاب فیل کو، کیوں؟ لإیلاف قریش، لأجل قریش. بات انشاءاللہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھیک ہے، یہ بدل من الاول، یہ جو یہ والا ایلاف ہے یہ پہلے والے ایلاف کا بدل ہے، ٹھیک ہے. ہاں کہ وہ کیا تھے؟ وہ عادی تھے قریش کس چیز کے لیے؟ رحلہ کے، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کے لیے. ایلافہم من رحلتہم فی الشتاء الی الیمن، کہ وہ ٹھنڈک میں ہر سال جو ہے وہ یمن جایا کرتے تھے، وہ رحلتہم فی الصیف الی الشام فی کل سنہ، اور سردیوں میں جو کیا ہے شام چلے جایا کرتے تھے، اپن گرمیوں میں، چونکہ شام کا موسم آج بھی آپ دیکھیں تو گرمی وغیرہ وہاں پہ نہیں پڑتی، زیادہ نارمل موسم ہوتا ہے. یمتارون ویتجرون لم یتعرضهم احد، وہاں پر جا کے وہ کیا ہے تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. لم یتعرضهم احد، اور ان کو کوئی نقصان وغیرہ بھی وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، کوئی یعنی کوئی تعرض وغیرہ ان پر نہیں کرتا تھا، کوئی حملہ یا پھر کوئی کس طرح کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا تھا، ٹھیک ہے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس انہیں چاہیے، اب جب اللہ نے ان کی محبت میں اصحاب فیل کو ختم کیا، خانہ کعبہ کو محور و مرکز بنا دیا، تو اب ان کو اب جب اللہ نے ایسا کیا تو اب قریش والوں کو بھی کیا چاہیے؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ وہ اس بیت کے رب کی، یعنی اس بیت کے مالک کی کیا کریں؟ عبادت کریں، ٹھیک ہے. کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس اللہ نے ان کو، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے ان کو بھوک سے نجات دی ہے. جب یہ بھوکے تھے تو ان کو سیر کیا،
ٹھیک ہے. جب یہ ڈر رہے تھے تو ان کو امن و امان، چونکہ بہرحال جب سفر انسان کرتا ہے ہاں تو اس میں خطرے ہوتے ہیں، جو ڈاکو کا خاص طور سے پہلے زمانے میں، تب یہ سفر کی تھکن سے دور رہے تو خوف وغیرہ سے دور ہوئے. ٹھیک ہے. اللہ جاتا من جوئن من اجلہ بما رزقہم من رحلتہم. ٹھیک ہے ہاں، کہ من اجلہ بما رزقہم من رحلتہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ان کے دونوں سفر سے. اور بعد قحط اکلوہ فیہ الجیف، یا پھر یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی جب وہ بھوکے تھے تو ان کو سیر کیا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس وقت یعنی مکے میں اس طریقے کی قحط پڑی تھی کہ حتیٰ کہ مردار بھی اٹھا کر کو کھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس چیز کو ان سے دفع کیا اور کھانے وغیرہ کی فراوانی کی. و تنقیر للتعظیم، اور انشاءاللہ اور یہاں پر جو تنقیر ہے جو کی ہے نا، یہ تعظیم کے لیے ہے. وَقَضَى وَآمَنَهُم مِّن خوف جیش الفیل. اس طریقے سے ان کو جب یہ خطرہ تھا کہ جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ابرہا جو ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو یہ سب خوف کے مارے ان کی حالت خراب تھی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابابیل کے ذریعے سے اصحاب فیل کو ختم کر کے ان کو جو ان کے اندر ڈر بسا ہوا تھا ان ڈر کو دور کیا. اب التعرض لهم فی بلدہم ومتاجرہم، یا پھر وہ مطلب خوف جو لاحق تھا انہیں، ٹھیک ہے، اپنے ملک کے اپنے بلد کے حوالے سے، مکے کے حوالے سے، یا پھر ان کی تجارت کے حوالے سے، ان تمام تر خوفوں کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے برطرف کیا. لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. بتا دیں انشاءاللہ. جی نقصان کیا نہیں ہو کس کے؟ جیسے اوپر آپ نے ترجمہ کیا تعرض احد، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اس سے. نہیں، تعرض کا مطلب ہونا ہوتا ہے، یہ پہنچنا. ٹھیک ہے. اب التعرض لهم فی بلدہم ومتاجرہم، یعنی وہ جو ہاں وہ جو لاحق تھا ان کو، چونکہ اب ابرہا آ رہا تھا فوج لے کر تو ان کی تجارت بھی ختم ہو جاتی، ان کے مطلب مکے کو بھی برباد کر دیتا وہ شہر کو. اللہ تعالیٰ نے سب کو برطرف کر دیا. عرضہ کہتے ہیں نا، عرضہ لاحق ہونا کسی جی. آج کے روایتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، 2-4 روایتیں ہیں دونوں سورے کی، ملاحظہ فرما لیجیے. اس کو تو انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. ابرہا کس طریقے سے آیا تھا، پھر جناب عبد المطلب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آتے ہوتے راستے میں اس نے کیا کیا تھا، وہ ان کی اونٹوں کو لے آیا تھا. جناب جب عبد المطلب کو خبر ہوئی تو یہ پہنچے، اور آنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ میرے اونٹ کہاں ہیں. تو اس نے پلٹ کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ سید و سردار ہیں یہاں کے، تو آپ کعبے کے متعلق کچھ سوال کریں گے. انہوں نے کہا کہ انا رب الابل وللبیت رب. ٹھیک ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اسے بچا لے گا. بہرحال تو وہ اپنا اونٹ لے کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال خانہ کعبہ کو ہی محفوظ کر لیا. یہ پورا واقعہ ہے اور روایت میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں مذکور ہے. ٹھیک ہے، ہوتا تو ضرور پڑتے. ہاں، یہ جو بات ہے فیل والی، وہ مسخ شدہ جانور ہے، اس کی روایت میں تائید ملتی ہے. رب العیاشی باسناد المفضل بن صالح نبی عبداللہ، چھٹے امام سے روایت ہے. قال سمعت یقول لا تجمع سورتين في ركعة واحدة الا الضحى ولم نشرح ولم تر كيف ولإلاف قریش. یہ ہم سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک رکعت میں 2 سورے ہم شیعہ کبھی جمع نہیں کرتے ہیں، ہے نہیں. ہاں، اور نہ ہی کسی ایک سورے کو کی آدھا پڑھتے ہیں، اس کے کچھ حصے پڑھتے ہیں. اہل سنت کے یہ جائز ہے، سوائے کس کے؟ سوائے علم نشرح اور والضحیٰ کے. ٹھیک ہے، اور سورہ فیل اور لإلاف قریش کے. اگر کسی نے اس کو ابتدا کر دی تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں، چونکہ یہ دونوں سورے ایک ہیں. اور انشاءاللہ اب آئیے مسخ والی بات، فیل کی بات آئی تو سنیے. کتاب خصال میں ہے، چھٹے امام سے فرمایا کہ المسوخ من بنی آدم 13 کہ بنی آدم میں 13 طرح کے لوگ ہیں کہ جو مسخ کیے گئے. یہاں تک کہ امام نے فرمایا وَأَمَّا الْفِيلُ فَكَانَ يَنْكِحُ الْبَهَائِمَ فَمَسَخَهُ اللَّهُ فِيلًا. یہ جو فیل ہے، ہاتھی، یہ بھی ایک قوم تھی کہ جو چوپایوں سے کیا ہے یعنی وطی کیا کرتے تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مسخ کر کے ہاتھی کی شکل میں بنا دیا. اور انشاءاللہ اس طریقے سے وفی ہے ایزن، اسی کتاب خصال میں ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المسوخ، میں نے رسول اللہ سے مسوخ کے متعلق سوال کیا، مولا کائنات رسول اسلام سے، کہ یہ مسوخ کون سے جانور ہیں. فقال هي 13، نبی نے فرمایا کہ یہ 13 ہیں. اس میں فرمایا الفیل،
ہاتھی ہے، والدب جس کو بیئر ہم بھالو بولتے ہیں، بھالو ہے، ٹھیک ہے، الی ان قال صلی اللہ علیہ وسلم اما الفیل فکان رجلا لوتیا لا يدع رطبا ولا یابسا، یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو کسی بھی غیر جاندار کو نہیں چھوڑتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وطی کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرحال فیل کی شکل میں قرار دیا۔ اس کے بعد یہ پورا واقعہ ہے، یہ آپ کے ذہن میں یہ سورہ قریش کے متعلق تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم قال نزلت فی قریش لأنہ کان معاشہم فی رحلتین رحلۃ فی الشتاء الی الیمن رحلۃ فی الصیف الی الشام، کہ ان کی جو معاش تھی، جو گزارا تھا، وہ یہی 2 سفر پہ تھا۔ سردیوں میں جو ہے وہ یمن چلے جایا کرتے تھے، گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام چلے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا يَحْمِلُونَ مِن مَكَّةَ الْأَدْمَ وَاللُّبْ وَمَا يَقَعُ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرِ مِنَ الْفِلْفِلِ وغیرہ، اور جاتے تھے تو اپنے یہاں سے اپنے یہاں جو پیداوار ہوتی تھی، ہے نا، اپنے یہاں گیہوں چاول وغیرہ وہ سب لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور فلفل وغیرہ اٹھا کے جب اس کو لے آ کے وہاں بیچ دیتے تھے، وہاں کی جو چیزیں تھیں وہ یہاں لے آیا کرتے تاکہ یہاں بیچ دیں۔ فَيَشْتَرُونَ بِالشَّامِ الثِّيَابَ وَالدَّرْمَكَ الدقیق الحواری الدقیق، اور شام میں جا کے آٹا خریدتے تھے اور کپڑے وغیرہ، والحبوب دانے وغیرہ، وَكَانُوا يَتَأَلَّفُونَ إِلَيْهِ وَيَثْبُتُونَ فِي الْخُرُوجِ فِي كُلِّ خَرَجٍ رَئِيسًا مِنْ رُؤُوسِهِمْ وَكَانَ مَعَاشِهُمْ مِنْ ذَلِكَ، اور ہر جب بھی سفر پہ آتا تو ایک ان کا رئیس جو ہے قریش کا کوئی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ اسْتَغْنُوا عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ وَفَدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَحَجُّوا الْبَيْتَ، اب جب پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو زحمت سفر تھی اس سے نجات دے دی، کیا کہ اب لوگ جو کیا ہے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنا دیا، تو اب دوسرے ملکے کے لوگ جو کیا ہے خانہ کعبہ آیا کرتے تھے۔ فقال فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ أَن يَذْهَبُوا إِلَى الشَّامِ، تو چاہیے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی بات کرے کہ اب ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جائیں شام جائیں، ٹھیک ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو خوف سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، یا اگر سفر سے مراد تو خوف طریق، سفر کرنے میں جو خوف تھا ان کو، اس سے جو کیا ہے ان کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔